پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار عالمی ایکسچینج کے لیے شفاف اور منظم راستہ کھول دیا ہے۔ بائنانس اور HTX کو NOC جاری کرنا ادارہ جاتی تبدیلی اور نئی سوچ کا عملی قدم ہے، جس کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے اور 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ فریم ورک صنعتوں اور ٹریکنگ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 10 سال میں پاکستان ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کرے گا، اور دوسری جانب نوجوانوں کو مستقبل کی تیاری کا پیغام بھی دیا۔ وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ IMF کی EFF پروگرام میں شامل اقدامات کوئی نئی یا اچانک شرائط نہیں، بلکہ پہلے سے طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ حکومت نے پروگرام کے آغاز پر اپنی اصلاحاتی پالیسیاں IMF کو پیش کی، جو مرحلہ وار MFFP میں شامل کی گئی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اصلاحات ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہیں، جن میں سرکاری ملازمین کے اثاثہ جات کے گوشوارے، نیب کی خود مختاری، صوبائی اینٹی کرپشن اداروں تک مالی معلومات کی رسائی اور دیگر اصلاحاتی اقدامات شامل ہیں۔ وزارت نے واضح کیا کہ تازہ MEFP میں شامل اقدامات پہلے سے طے شدہ ایجنڈے کا فطری تسلسل ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن SCO نے ویژن 2025 کے تحت 11واں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک فعال کر دیا ہے، جس سے خطے میں جدید ٹیکنالوجی اور IT کے شعبے میں نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ پارک میں 50 IT سیٹ اپس کے قیام سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور معیشت میں بہتری آئے گی۔ نئے پارک میں سٹارٹ اپس، فری لانسنگ اور پیشہ ور افراد کے لیے تیز رفتار انٹرنیٹ، بلا تعطل بجلی اور جدید IT ایکو سسٹم دستیاب ہے۔ SCO کی مسلسل پیش رفت نے آزاد جموں و کشمیر میں ڈیجیٹل ترقی کے نئے دور کا آغاز ممکن بنایا ہے۔ بلوچستان کی مسیحی برادری کے شہداء کے اعزاز میں کرسمس کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور کور کمانڈر کوئٹہ نے شرکت کی۔ تقریب میں ملک و قوم کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گورنر اور کور کمانڈر نے تمام مذہبی برادریوں کو پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کو سراہا اور مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ تقریب میں مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد کو پاکستان کی اصل طاقت قرار دیا گیا۔ پاسٹر آصف خان نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں قومی یکجہتی کی مضبوط بنیاد ہیں اور پاک فوج اور صوبائی حکومت ملک کی ترقی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی شراکت داری میں نمایاں پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے تحت پاکستان میں سولر انرجی اور ہائی ٹیک شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ SIFC کی سہولت کاری سے وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ کی چینی کمپنی ہیبی جوہانگ انرجی ٹیکنالوجی گروپ کے وفد سے ملاقات ہوئی، جس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور پاکستان میں سولر پینل مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ملاقات میں پاکستان چین B2B انویسٹمنٹ کانفرنس کے $8.5 بلین کے معاہدوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قیصر احمد شیخ نے کہا کہ پاکستان اقتصادی استحکام کی جانب گامزن ہے اور پاک چین تعاون سے روزگار، برآمدات اور صنعتی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ سول انتظامیہ، پاک فوج اور FC بلوچستان کے اشتراک سے حکومت بلوچستان نے بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت صوبے بھر میں ترقیاتی پروگرام شروع کر دیا ہے، جس کے تحت 35 اضلاع میں 969 منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ضلعی کمیٹیوں کے ذریعے عوامی ضروریات کے مطابق منصوبوں کی نشاندہی اور منظوری دی جا رہی ہے۔ FC بلوچستان نارتھ کے علاقوں میں 8.705 ارب کے منصوبے زیر تکمیل ہیں، جن میں متعدد مکمل اور کئی تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ نے تمام منصوبے 30 مئی 2026 تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ PIU کے ذریعے شفافیت اور معیار کی نگرانی جاری ہے۔ کولکتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں سیکورٹی کی ناقص صورتحال کے باعث فٹ بال لیجنڈ لیونل میسی کو جان کے خدشے پر ایونٹ ادھورا چھوڑنا پڑا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بے قابو ہجوم نے بدنظمی پھیلائی اور اسٹیڈیم میں بوتلیں پھینکنے اور کرسیاں توڑنے کے واقعات پیش آئے۔ ہنگامہ آرائی کے باعث ایونٹ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا، جبکہ ناقص انتظامات نے
بھارتی میزبانی پر سوال اٹھا دیے۔ عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سیکیورٹی ناکامی کی واضح مثال قرار دیا جا رہا ہے۔